دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور بچیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، کافی دیر سے ہم لوگ ہمارے ننھے منھے پیارے پیارے بچے بچیوں کے زبان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار و اعمال سن رہے تھے۔ بڑی خوشی ہو رہی تھی اور بے ساختہ دل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا کہ اللہ کے فضل سے مسلم محلوں میں، کچی آبادیوں میں بھی مکاتب کے اس جال کی بدولت مسلمانوں میں آج بھی ایمان کی رمق باقی ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر یہ مکاتب نہ ہوں تو مسلمانوں کا حال کیا ہوگا۔ یہ مکاتب، یہ مدارس مسلم معاشرے میں شریانوں کی طرح، رگوں کی طرح ہیں جو انسانی بدن کو خون پہنچاتی ہیں۔ یہ مکاتب، یہ مدارس اسلامی معاشرے کو روحانی غذا فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاشرہ مسلمان باقی ہے۔ اگر یہ مکاتب نہ ہوں، مدارس نہ ہوں، تو الہاد، کفر، بے دینی، شرک، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1,00,000 کروڑ مرتبہ اللہ نہ کرے، ہمارا مقدر بن جائے۔ لہذا میں یہاں آیا، مجھے اندازہ تھا کہ مکتب کا جلسہ ہے اور مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ گفتگو کا موقع زیادہ نہیں ملنے والا۔ اس کے باوجود میں خوش ہوں کہ ہمارے بچوں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھی، اسٹیج پر آ کر مافی ضمیر ادا کیا، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی مقرر آئے بڑا اور تقریر کرے اور چلا جائے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی بات رکھتے ہیں، دعائیں، احادیث، تلاوت، ترجمہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔ یہ بچہ میرا، سارے بچے میرے ہیں، اس لیے کہ یہ میری ملت کے بچے ہیں اور یہ میرے ملت کا مستقبل ہے۔ کل کے مستقبل کو اگر ہم کو تابناک دیکھنا ہے تو ان بچوں کو بڑا بنانا پڑے گا، ان بچوں پر محنت کرنی پڑے گی، ان کو سچا پکا مسلمان بنانا پڑے گا، اسلام کی گھٹی ان کو پلانی پڑے گی، تب ہم اس ملک میں اسلام کے مستقبل کو روشن دیکھ سکتے ہیں۔ ورنہ ہم جلسے کتنے ہی کر لیں، کتنی تقریریں ہو جائیں، پروگرام ہو جائیں، زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگ جائیں، اگر ہماری یہ نسل کوری رہی تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اس ملک میں اسلام کا مستقبل تاریخ۔ اسلام کا تو کوئی مستقبل تاریخ نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیشہ سے غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہی رہے گا۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کا مستقبل تاریخ۔ ہم اپنے مستقبل کو اگر تابناک بنانا چاہتے ہیں تو ان بچوں پر محنت کرنی پڑے گی۔ اس وقت میرا یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ بچوں پر محنت کی جائے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے ایک وقت کی کم کھائیے، سوکھی کھائیے، گوشت لانے کی ہمت نہیں، چٹنی مرچی دال سبزی کھا لیجئے، لیکن وہ پیسے بچا کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجئے۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اب مستقبل صرف تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے، جاہلوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ اب ان کے لیے تو گڑھے کھودنا، روڈ کے کنارے، لوگوں کے یہاں بان کام مستری بن کر جانا، پنکچر سدھارنا، لوگوں کے گھروں پر کام کرنا، یہ جاہلوں کا مقدر ہے۔ اگر اس دنیا میں غالب ہونا چاہتے ہیں، اس دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا کو جھکانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پر نازل کیا گیا تھا، اقرأ،
پڑھو. میں کہتا ہوں کہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے پریفرنسز یعنی ترجیحات، اپنی ترجیحات تبدیل کر دیجئے. اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ طے کر لیجئے. بچہ پیدا ہونا، جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اس کے بارے میں آپ مقدر لکھیے. اس کا حمال بنے گا، مستری بنے گا، پنکچر سدھارنا والے بنے گا، چائے کی دکان پر نوکر رہے گا، پان خنچا چلائے گا، یا ڈاکٹر بنے گا، پروفیسر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، عالم بنے گا، قائد بنے گا، رہبر بنے گا. یہ طے کر لیجئے. یہ مقدر آپ کو لکھنا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. کیا ہم تقدیر کہتے ہیں؟ مقدر میں لکھا، قسمت میں لکھا. اقبال کہتے ہیں کہ جی نہیں، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں. اقبال کے تقدیر پر اگر اشعار پڑھوں آپ لوگ تھک جائیں. کہتے ہیں کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. آپ اپنا مقدر لکھ سکتے ہیں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی. زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشہ وہ سنگے گراں ہے زندگی. دوستو ہم کو طے کرنا ہے. یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، وہ ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے، حکومت ہمارے خلاف قانون پاس کر رہی ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ صحیح، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پتہ چلا، ذاکر بھائی نے بتایا کہ یہاں پہ خواتین بڑی تعداد میں موجود ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں سے نہایت ادب احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ اللہ کے واسطے خواتین اب اپنی ترجیحات بدل دیں. بچی پیدا ہو تو اس کے لیے جہیز جمع کرنا، اس کے لیے کہیں بینک میں پوسٹ آفس میں پیسے رکھنا، اس کے سونے چاندی کے زیورات، یہ سب بکواس باتیں چھوڑ دیجئے. اب اچھی تعلیم و تربیت دیجئے. آپ کی بچی گھر سے نکلے کہیں جائے تو ایک علم کی، تہذیب کی، ثقافت کی، ادب کی خوشبو اور روشنی اس کے ساتھ جائے کہ لوگ دیکھ کر پہچان جائیں کہ یہ بالاپور کے حاجی نگر کے فلاں گھر کی رہنے والی بچی ہے جو اتنی اچھی گفتگو کرتی ہے، جو اس طرح کسی کے ساتھ پیش آتی ہے. اب اپنے گھروں کو اسلامی ادب و ثقافت کا گہوارہ بنائیے. یہ لڑائی جھگڑا، تو میں چپکلش کشمکش یہ سب ختم کیجیے. ہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ان کو خاموشی بٹھانا تو مشکل ہے، لیکن وہی جگر کا کام ہے. کام وہی کیجئے، کام کرنے کا اس وقت میدان وہی ہے. یہ مولانا ہمارے ابھی فرما رہے تھے کہ ساری چیزیں ادھر سے آتی ہیں. اور معاف کرنا، یہ جتنے مردوے بیٹھے ہیں نا، یہ بیچارے صرف نام کے ہیں. یہ صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو لوٹتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ گھر میں، محلے میں، اطراف میں، پڑوس میں، خاندان میں، کنبے میں، قبیلے میں کیا ہو رہا ہے. وہ سارا نظام عورت سنبھالتی ہے. جب کسی برائی کو تبدیل کرنے کا، اچھائی سے بدلنے کا موقع آتا ہے تو یہ بیچارہ صاف کہتا ہے کہ وہ سنتی نہیں. ان عورتوں پر محنت کیجئے، دین ان کو سکھائیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں خاص اہتمام تھا. آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے. عام موقعوں پر تو چھوڑیے، عید کا موقع جو سال میں ایک مرتبہ آتا تھا، اللہ کے رسول مردوں کو خطاب کرتے، پھر اٹھ کر جاتے عورتوں کو خطاب کرتے. صحیح ہے؟ علماء اکرام بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے.
اس لیے کہ یہ عورت یہ کنبے کی ایک ایسی بنیاد ہے کہ یہ جیسے چاہے ویسے اس کنبے کو پلٹ سکتی ہے. یہ چاہے گھر کو جنت بنا دے، یہ چاہے جہنم کدا بنا دے. اس لیے اب اپنی ترجیحات بدل دیجئے. اب طے کیجئے ہمارے ان بچوں کے بارے میں. مت بنائیے بہترین کپڑے. عید آ رہی ہے، 1000 کا ڈریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں. 50 روپے میٹر کا کپڑا لے کر 200-250 روپے کا ڈریس سلائیے، لیکن پیسے بچا کر رکھیے، اس کی تعلیم پر خرچ کیجیے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، لکھا تھا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے بچوں کی تعلیم سے زیادہ شادی پر خرچ کرنے کی فکر کرتی ہے. میں نے ابھی یہ مدرسے کے معلم اور ذمہ دار میرے پاس آئے، میں نے پوچھا آپ لوگ فیس لیتے ہیں کہ نہیں؟ بولے غریب علاقہ ہے، وہ لوگوں کی حالت نہیں ہے، اس لیے 10 روپے ہفتہ لیتے ہیں. 10 روپے ہفتہ؟ 10 روپے 15 روپے ہفتہ. یہ جتنے غریب علاقہ کہہ رہے ہیں، 20 روپے 25 روپے تو روزانہ ان کا بچہ کرکرے چاکلیٹ مرمرے کھا لیتا ہے. کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ لیکن چونکہ ہمارے پاس ترجیح نہیں ہے کس جگہ خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے. ہم انسان کیسے بنیں گے؟ ہم انسان کیسے بنیں گے؟ ہمارے پاس اس کا پروگرام نہیں. شادی آئی کر دیا 2 لاکھ 4 لاکھ خرچ. وہ نالی پر گھر ہے، گھر میں کھٹی برابر نہیں، اس کو درست نہیں کر رہا، لوگوں کو کھلانے کے لیے 2 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر لیا. کیسے سدھریں گے ہم؟ کیسے تبدیلی آئے گی؟ کیسے ہمارے علاقے صاف ستھرے ہوں گے؟ کیسے ہماری زندگیوں میں فرق آئے گا؟ دیگر اقوام کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات ختم ہو گئی. اب ہمارے پاس فخر و مباحات ہے، جھوٹی شان ہے. یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم دین پر کاربند نہیں ہیں. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو چھوڑ دیا. ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. اپنا محاسبہ کیجئے. خود احتسابی انسان کو صراط مستقیم پر لے جاتی ہے. خود احتسابی جنت کی کلید ہے. خود احتسابی اللہ کے رضا کی ضمانت ہے. لہٰذا اپنا احتساب کیجئے. میں کیا کرتا ہوں؟ میں صبح جاگتا کب ہوں؟ میں کماتا کیسے ہوں؟ میں خرچ کیسے کرتا ہوں؟ میرے گھر کے حالات کیا ہیں؟ میرا میری بیوی کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ بیوی سوچے شوہر کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ ہم نے بچوں کی پرورش کے لیے کوئی نظام بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ میرے بچے گالی دیتے ہیں کیا؟ جھوٹ بولتے ہیں کیا؟ بے عزتی کرتے ہیں بڑوں کی؟ تعلیم کتنی حاصل کر رہے ہیں؟ اس عمر میں ان کا کیا مکمل ہونا چاہیے تھا، ابھی تک کیا نہیں ہوا ہے؟ ہم نے کبھی اس پر سوچا ہی نہیں. ہمارے سوچ کے زاویے ہی الگ ہے. یہ شام کا وقت ہوتا ہے، عورتیں نکل گئی گھروں سے بیٹھی ہے، ادھر کے دروازے پہ ایک، ادھر کی دروازے پہ ایک. کیوں؟ بولے رضیہ کہاں گئی تھی؟ تو بولے وہ فلاں کے گھر پر. کہاں؟ کیوں؟ وہ اس کی بیٹی چلی گئی. اس کی، اس کی، اڑوس کی، پڑوس کی، ایران کی، توران کی، مجیب الرحمن کی. یہ ہمارا مشغلہ ہے. ہماری اپنے اندر جو کمیاں، خامیاں، برائیاں ہیں اس پر نظر ہی نہیں ہے. اس پر کوئی نظر نہیں. اب اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے. آپ کے یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رات میں 11 بجے 12 بجے میں بالاپور سے گزرا. کئی مرتبہ میں جب ادھر سے آتا ہوں تو ہائی وے سے نہیں، عام طور پہ شہر کے اندر سے جاتا ہوں، تو دیکھا کہ یہ پل ہے، یہاں سے یہ راستہ ہے آپ کا سامنے روڈ. جو نوجوان بیٹھے ہیں موبائل لے کر 11 بجے 12 بجے 1 بجے رات میں بھی وہ پل پر نوجوان موبائل لے کر بیٹھے. اب بتائیے جو قوم رات میں 12 1 2 بجے تک جاگے گی وہ صبح کیا خاک اٹھے گی؟
آقا مدنی محمد مصطفیٰ حبیب مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے. اور ہم پریشان ہیں کہ مسلمان کو مل نہیں رہا ہے کھانے کو. بڑی غربت کی حالت میں ہے مسلمان، کسی کی توجہ نہیں ان کے اوپر. اب رات میں 1 بجے تک 2 بجے تک الوؤں کی طرح اگر ہم موبائل دیکھیں گے، صبح نہیں اٹھیں گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہمارے منہ میں لا کر رزق ڈالے؟ اللہ کو نہیں پڑی. اللہ کے یہاں کوئی قوم پسندیدہ نہیں ہے. محض اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں. دنیا میں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم کو عزتیں مل جائیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے نبی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، اس نبی کو بھی اس دنیا میں دوڑنا پڑا، بھاگنا پڑا، محنتیں کرنی پڑی، تب جا کر اس دنیا میں آپ کامیاب ہوئے. میں اور آپ محض مسلمان ہونے کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں پھر ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے. اپنی دنیا بھی بنانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، دین بنانے کے لیے اس سے کہیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی. لہذا اللہ کے لیے اپنے اندر تبدیلی لائیے. تو بہرحال آج کی گفتگو کا خلاصہ، عنوان ہمارے یہ مکتب حضرت بلال کے بچوں کا پیغام، یہ پیغام یہی ہے کہ اب اپنے اندر تبدیلی لائیے. وآخر میں ہماری بچیوں نے بڑا پیارا ڈرامہ مکالمہ پیش کیا عدالت کا. اس میں مختلف قسم کے مجرمین کو پیش کیا گیا. کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی مدرسہ نہیں جا رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے جتنے کیریکٹر ہیں نا، یہ ہم سب ہیں. کسی بھی پلاٹ میں، کسی افسانے میں، کسی ڈرامے میں، یہ جو پلاٹ، یہ جو کیریکٹر ہوتے ہیں، کردار جو ہوتے ہیں، وہ اسی معاشرے سے لیے جاتے ہیں. وہ اسپائڈر مین نہیں ہوتے آسمانوں میں اڑنے والے. تو یہ کردار جو ہیں ہم ہیں. ہم آپ تلاش کیجئے کہ یہ کردار کہیں ہم تو نہیں ہیں. یہ جرائم کا ارتکاب ہم سے تو نہیں ہو رہا ہے. ہم تو کہیں مجرم نہیں ہیں. اس کا خیال کیجئے. خدا نہ خواستہ یہ جیسی لاپرواہی، غیر سنجیدگی، الڑ پنے کی جو زندگی ہم لوگ جی رہے ہیں، اگر ایسے ہی زندگی ہم جیتے گئے تو ہماری تباہی کے لیے کسی یوگی، کسی مودی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے دشمن ہم خود ہیں. ہم کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں. ہم خود اپنے دشمن ہیں. ہم خود اپنے پیر پر اپنے ہاتھ سے اگر کلہاڑی ماریں، دشمن کو کیا ضرورت ہے اپنے سر الزام لینے کی؟ آپ کے ہاتھ میں کوئی یوگی آ کے موبائل دے رہا ہے کہ 1 بجے رات تک دیکھو. آپ کو مودی جی تھپکی دیتے ہیں کہ سو 12 نہیں بجے. ہم خود گنہگار ہیں. اقبال کہتے ہیں چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. منفعت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو، ہم تمام کو خود احتسابی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا پڑھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. خداوند قدوس ہمارے حال پر رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کے اقراری مجرم ہیں. پروردگار ہم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہم کو اے اللہ
زوال آمدہ مت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہم پر نازل مت فرما، اے خداوند قدوس ہماری جائز تمنا و حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خداوند قدوس مولا کریم اپنے خصوصی رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔